بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام سنت کے مطابق، پانی بھی سنت کے مطابق پینا ہے، آپ نے صحیح طریقے سے پینا ہے، تو اس میں بہت بڑے فوائد ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھے، سنت سیکھے، تو اس میں طبی، ڈاکٹری، دنیاوی فوائد کو نہیں دیکھا، بس عمل فرمایا۔ یہ تو جدید تحقیقات ہو گئی کہ بھائی اگر آپ اخیر میں انگلیوں کو چاٹیں گے تو بواسیر کا مرض نہیں ہوگا، اور پلیٹ کو صاف کریں گے تو یہ ہوگا، ٹوٹے ہوئے برتن سے آپ نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، کھائیں گے تو یہ نقصانات ہوں گے۔ لہذا صحابہ کرام نے سنت پر عمل کیا، سائنسی، طبی، ڈاکٹری، صحت وغیرہ کے مسائل سے قطع نظر کہ پاک نبی کا طریقہ ہے، پاک نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ لہذا آپ نے اگر پانی بھی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پینا ہے۔ کیمرے میں تو یہ بائیں ہاتھ نظر آتا ہے، ویسے تو دائیں ہاتھ سے پینا ہے، اور پھر بیٹھ کر پینا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر پانی پی لے فلیستقِ، اس کو چاہیے کہ اس کو قے کرے، اس کو چاہیے کہ اس کو قے کرے۔ ضرورت ہو حج عمرے کی یا میدان کارزار میں تو وہ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے اب کھا پی سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح بیٹھ کر ہی چھوٹا تقاضا ہے، اور نیچے گندگی ہو یا النساء کا مرض ہو یا کوئی تکلیف ہو تو پھر آپ جو ہے نا کھڑے ہو کر چھوٹا تقاضا کر سکتے ہیں۔ تو بیٹھ کر آپ نے پانی پینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 3 سانسوں سے پینا ہے، 1 سانس سے نہیں، اور سانس برتن میں نہیں لینا ہے، برتن میں سانس نہیں لینا ہے، ہٹ کے اور آرام آرام سے پینا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے، سانس لینا ہے صحیح طریقے سے، اور برتن میں دیکھنا ہے۔ رات کو برتن میں آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے پانی پی لیا، تو آپ نے برتن میں بھی دیکھنا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں تو انشاءاللہ، اور بچوں کی بھی تربیت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بچہ بائیں ہاتھ سے ہر طرف بسم اللہ کے بغیر کھا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، یا غلام سم اللہ، بچے بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں نے سوچا ہے کہ پریشانی شرک سے پیدا ہوتی ہے، یعنی امت ٹوٹتی ہے اس سے۔ ہاں، پاک نبی کی شفاعت بھی نہیں ملے گی، بخاری شریف۔ اور دوسری چیز بدعت ہے اور رسم ہے۔ بدعت پریشانی لاتی ہے، فضول پیسے خرچ ہوتے ہیں، جس طرح رسم و رواج، رسم و رواج عورتیں آگے بڑھاتی ہیں، ان کا میک اپ اور باہر نکلنا اس میں ہوتا ہے۔ بدعت میں مولوی، ہمارے مولویوں کا پیٹ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سنت پر آ جائے، خرچے کم، پریشانی کم، باہر نکلنا کم، اسراف نہیں، خرچے نہیں، تو شرک فرقے بناتا ہے۔ بدعت اور رسم و رواج سنت کے چہرے کو مسخ کرتا ہے، اور سنت کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے کہ اس کام میں سنت کیا ہے۔ شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، مجد الفسانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بدعت سے دور رہنا ہے تو ہر کام میں سنت دیکھو کہ یہاں سنت طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ سنت پر الگ ایک بحث ہے کہ ایک سنت ہدا ہے، جس طرح نماز، اس پر سخت وعید آئی ہے جماعت سے نماز، کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنے والا منافق ہے۔ الجماعت سنت من سنن الہدا لا يتخلف عنها الا منافق۔ جماعت سے نماز پڑھنا یہ ہدایت کی سنتوں میں سے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے مگر وہ آدمی جو منافق ہو۔ اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں سنت مؤکدہ،
کچھ غیر مؤکد، کچھ عادیہ، حضور کی عادت لاٹھی اور خچر پر سواری، گدھے پر سواری، اونٹ پر سواری وغیرہ وغیرہ، اور کچھ سنن مستحبہ ہے، عادیہ مستحبہ، لنگی، پگڑی وغیرہ، تو سنت مؤکدہ کا اہتمام فرمائیں۔ بزرگ کیسے بنتا ہے؟ دیکھو کہ چھوٹا مومن کون ہے جو شرک سے بچے، فرائض کا اہتمام کرے، یہ چھوٹا مومن ہے۔ بڑا مومن جو فرائض واجبات کا اہتمام فرمائے، اس سے بڑا مومن سنن کا خیال کرے، اور بزرگ ولی جو آداب اور مستحبات پر بھی عمل کرے۔ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر کے، یہ بیان ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔